پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی روایت شروع ہوتی ہے یہاں سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے کہا کہ ابو جان مجھے سنائیں کہ نانا جان جب اپنے گھر تشریف لے جاتے تو گھر کے اندر کے معمولات کیا ہوتے، گھر کے اندر اوقات کس طرح گزارتے تھے. حالانکہ یہ وہ حسین ہیں اور وہ حسن ہیں جن کو آقا علیہ السلام گود میں لیتے تھے، جن کو اپنے سینے پر بٹھاتے تھے، جن کی زبان منہ میں ڈالتے تھے، اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالتے تھے، ان کو کندھوں پر چڑھاتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے. جہاں کل میں نے ایک بات کی تھی اللہ کی محبت کی، جب بات کی تو یہ اس کا ایک تسلسل میں ایک نقطہ ہے. جو کچھ کل آپ نے احوال سنے یاد رکھ لیں، وہ احوال ہیں عاشقوں کے. احکام اور چیز ہوتی ہے، احوال اور چیز ہوتی ہے. احوال سے لیا جاتا ہے جتنا کوئی لے سکے. احوال سمندر ہوتے ہیں، احوال سمندر ہوتے ہیں، ان سے لیا جاتا ہے جتنا کوئی لے سکے. احکام اوامر ہوتے ہیں اور نواہی ہوتے ہیں. احوال اگر نہیں لے سکے تو نافرمانی اور گناہ نہیں ہے، نافرمانی اور گناہ نہیں ہے کہ آپ کا مواخذہ ہو. آپ خصوصی احوال سے جب محروم رہتے ہیں تو اس کے ایک اپنے ثمرات اور اثرات ہیں، وہ کم ہوتے ہیں. مگر احکام پر عمل جب نہیں کرتے تو آپ گناہگار ہوتے ہیں. رات کا سارا بیان احوال پہ تھا، محبت احوال میں سے ہے، یہ ایمان کو کامل کرتی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو فرمایا اللہ کی محبت، وہ اس کے سوا، اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طلب اور تمنا نہیں کرتے. اس کا معنی یہ نہیں کہ اور بہت سی محبتیں ہیں ان کی نفی کر دی جائے، نہیں، وہ ساری محبتیں، باقی ساری محبتیں جو جائز ہیں یا وہ اللہ ہی کی محبت کا حصہ ہیں. اللہ کی محبت ایک درخت ہے اور وہ محبتیں اسی درخت کی شاخیں ہیں. اللہ کے رسول کی محبت بھی اللہ ہی کی محبت ہے. بہت سی محبتیں اس محبت کی شاخیں ہیں، یا وہ ان کی شاخیں ہیں، یا اللہ اور رسول کی محبت کے پھل ہیں، ثمرات ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہیں، اس محبت کے سائے میں بہت سی محبتیں پلتی ہیں. اور وہ محبتیں بھی اللہ رسول کی محبت کہلاتی ہیں. جیسے حسن اور حسین کی محبت کا ذکر آ گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں نہ نفی ہو رہی ہے نہ اس میں کسی کی شرکت ہو رہی، یہ اللہ ہی کی محبت پروان چڑھ رہی ہے. جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کی محبت، میری وجہ سے ان سے محبت کرو اور میری وجہ سے ان کی تعظیم کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کی محبت میری محبت ہے، میرے اہل بیت کی محبت میری محبت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا انصار کی محبت ایمان ہے اور انصار سے بغض نفاق ہے. اس طرح ایک صحابی آیا دیہات سے، اس نے صحابہ کرام سے پوچھا آقا علیہ السلام کی مجلس میں کہ کیا تم اپنے بیٹوں کو، بچوں کو چومتے ہو، محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو چومتے ہیں. اس نے کہا ہم تو نہیں چومتے اپنے بچوں کو. تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحمت چھین لی ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے. یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شاخیں ہیں. ان محبتوں کے نام ہیں کہ کوئی محبت، یہ اولاد کی محبت رحمت ہے، کسی محبت کا عنوان شفقت ہے، کسی محبت کو لطف و کرم کہتے ہیں، کسی محبت کو احسان اور انعام کہتے ہیں، کسی محبت کو صلہ رحمی کہتے ہیں، کسی محبت کو حقوق کی ادائیگی کہتے ہیں. یہ محبت کی مختلف شکلیں ہیں. یہ ساری محبتیں اللہ ہی کی محبت کے اندر ہیں، بشرطے کے یہ اللہ کے احکام کے تابع ہوں. اولاد سے محبت کی جائے نیک تربیت کے لیے، اللہ کے دین کا ادب سکھانے کے لیے، اللہ کے نیک برگزیدہ بندہ بننے کے لیے.
اسی طرح جو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول، زینت کی چیزیں بھی ہیں، زینت کی، جس میں لباس بھی ہے، جن میں گھر بھی ہیں، آپ کی سواریاں بھی ہیں، آپ کا رہن سہن بھی ہے، جو کچھ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے زینت کو کب حرام کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے گھر، تمہارے مکان، تمہاری تجارت، تمہارا مال، تمہارا پہناوا، یہ سارا کچھ، ان کی جو محبت ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محبت سے بڑھ جائے، اللہ رسول کی محبت کے خلاف ہو جائے، ان حدوں کو توڑ دے، تو یہ فسق ہے، پھر نافرمان ہو گئے۔ اگر یہ ساری محبتیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت کے تابع رہیں اور اللہ کی محبت نے جو حدیں قائم کر دی ہیں ان حدوں کے اندر رہیں، تو یہ سب اللہ ہی کی محبت کی شاخیں ہیں۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ یہ جو قرآن مجید نے ایک آیت کریمہ قرآن مجید نے دی ہے، یہ کل ایک کتاب تھی جس کو میں نے ذکر کیا، یہ جو اللہ رب العزت نے بنیادی بات سمجھائی ہے، یہ جو آیت کریمہ، اس کو یاد رکھ لیں، یہ بنیادی بات سمجھائی ہے۔ قل ان کان، اعوذ باللہ من الشیطان، ان کان آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، خاندان، و ابناؤکم، اور تمہاری اولادیں، بیٹے بیٹیاں، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، تمہارے کزنز، رشتہ دار، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار اور خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارا مال دولت جس کے نقصان کے لیے ڈرتے رہتے ہو، و تجارت، اور جس کے جو کمائی کرتے ہو، جس کے لیے محنت کرتے ہو، اور تجارت و کاروبار، تخشون کسادہا، جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، و مساکن تردونہا، اور تمہارے گھر، مکانات جن کو پسند کرتے ہو، اس میں لباس بھی، ہر چیز زندگی کی ضرورت کی آ جاتی ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان سب کی محبتیں اللہ کی محبت سے، رسول کی محبت سے اور دین کی محبت سے بڑھ جائیں، لمٹ کراس کر جائیں، حدیں کراس کر جائیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ کے امر کا، فاسق ہو جاؤ گے، حدوں کو توڑنے والا بن جاؤ گے۔ لیکن یہ ساری محبتوں کو اللہ رب العزت نے اپروو کر دیا ہے۔ اولاد کی محبت ایک طبی چیز، ان ساری چیزوں کی محبت اللہ رب العزت نے توثیق کر دی ہے، یہ طبی چیز ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور دین کی محبت، تین فروعات، تین اصول ہے، ان کے تابع رہیں، ان کے قائم کردہ حدود کے اندر رہیں، تو پھر یہ اللہ کے امر میں، اور ان کے مقاصد متعین ہونے چاہیے، ان کے مقاصد متعین ہونے چاہیے کہ یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہوں، اس سے کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی محبت کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے۔ کاروبار اس لیے کہ رزق حلال ہے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اس لیے کہ میں اس کے ذریعے اور نیک کام کر سکوں۔ اولاد کی محبت اس لیے کہ نیک تربیت کر سکوں، نیک پرورش کر سکوں، حضور کا نیک امتی بنا سکوں، اللہ کا برگزیدہ بندہ بنا سکوں، ان کی تربیت کروں، ادب حسن کروں، تاکہ اللہ کے پسندیدہ بندے بنے، اور میرے مرنے کے بعد میرے لیے آخرت میں، قبر میں بھی اجر مہیا کرتے رہے۔ الغرض ایک ایک چیز کو جب لیتے جائیں گے، ہر چیز کا ایک آبجیکٹو ہو، ایک منزل ہو، ایک سمت ہو، اور اس کی ایک حد ہو، اس کے مطابق کریں، تو پھر آقا علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ساری محبتیں بھی سنت ہیں، یہ اللہ کی، اس کے رسول کی محبت کی غیر نہیں ہے۔ یہ جو ایک روز پہلے میں نے خطاب کیا تھا، الحب فی اللہ، یہ سب اولیاء سے محبت، مساکین سے محبت، نیک اعمال سے محبت، یتامہ سے محبت، کمزوروں سے محبت، محتاجوں سے، یہ اللہ کے بندوں سے محبت ہے، اور ہر کسی سے اللہ کے لیے محبت، ہر کسی سے اللہ کے لیے محبت، یہ سب اللہ کی محبت کی برانچز ہیں، فروعات ہیں، اور اللہ کے رسول کی محبت کی برانچز ہیں۔ جیسے حضور کی حدیث سے محبت، آقا کی سنت سے محبت،
آقا کی سیرت سے محبت، مدینہ شہر سے محبت، مکہ سے محبت، مدینہ کی گلی کوچوں سے محبت، حضور کے صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، آل سے محبت، پھر امت حضور کی امت سے محبت، آقا کے دین سے محبت، پھر اولیاء سے محبت، صالحین سے محبت، یہ سب اللہ اور رسول کے محبت کی فروعات ہے۔